اگر بیٹی کی تربیت کرو گے تو یہ انعام ملے۔ عزیزان گرامی، آگے عورت کو یہ جملہ عورت کو کیا مقام دیا؟ اس جاہلیت کے زمانے میں اگر عورت بیوہ ہو جاتی ہے اس کا کیا انجام ہوتا؟ ایک آگ کو جلایا جاتا، آگ جلائی جاتی اور اسے زندہ اس آگ کے اندر پھینکا جاتا۔ وہ عورت جی وہ بخار کرتی، میرا قصور کیا ہے، مجھے کیوں زندہ رہو کیا؟ یہ ان کی رسم تھی، یہ ان کا لاج تھا۔ کسی کا سائی فوت ہوتا تو اس کی بیوی کو زندہ آگ میں چلا دیا۔ اس نے کہا میرا قصور کیا ہے، کیوں مجھے آگ میں پھینکا جا رہا ہے؟ کہا تیرا سائی نہیں رہا تو تیرا دنیا میں رہنے کا کیا مقصد ہے، تو بھی جا اس کے ساتھ۔ ان کے ہاں یہ سزا مقرر تھی کہ آگ کو جلا کر پھینکا جائے، لیکن میرے مصطفیٰ آئے، میرے آقا نے جب بیوہ کا مقام بیان کیا لوگوں کے دلوں میں جذبہ آیا۔ حضور نے خود عمل پہلے کیا، بیواؤں کے ساتھ نکاح کیا۔ حضور نے پہلے نکاح بیواؤں کے ساتھ کیا، پھر لوگوں کو پیغام دیا۔ یہی میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، خود پہلے عمل کرو پھر کسی کو بتاؤ۔ میرے مصطفیٰ نے بیواؤں کے ساتھ نکاح کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں اگر تم بیواؤں سے نکاح کرو گے تو کل مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں تم کھڑے ہو جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، اس دور میں جاہلیت کے دور میں کیا اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو ہمارے ہاں تو عدت ہے، 4 ماہ 10 دن تک وہ عورت، لیکن آج تو جو عدت اصل ہم وہ سمجھ نہیں پا رہے۔ میں اسی کے اندر بعد میں تھوڑا سا اشارہ کرتا جاؤں گا کہ آج اس معاشرے میں عدت کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اس وقت کیا ہوتا تھا کہ عدت کس انداز میں گزاری جاتی تھی کہ ایک کمرے میں بند کیا جاتا تھا اور کچھ عرصہ ان کی ایک مقرر تھی۔ اسلام میں تو 4 ماہ 10 دن مقرر تھی، ان کے ہاں ایک ٹائم مقرر تھا، تو اس ٹائم تک وہ عورت کمرے میں رہتی تھی اور جس لباس کے اندر داخل ہوئی تھی اسی لباس میں باہر آنا ہوتا تھا۔ لیکن عزیزان گرامی، گرمی کی شدت بھی ہو، حالات ایسے آتے رہے تو جو لباس پہنا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ ایسے ایک عورت بیوہ ہو، اس کو بند کمرے میں رکھا گیا۔ جب نکلنے کا وقت آیا تو کپڑے بسیدہ ہو گئے، اس کے ہاں ایک بیٹا تھا۔ جب نکلنے کا وقت آیا تو ماں کے جسم پہ لباس آ گیا، وہ کر گیا، سڑ گیا، ختم ہو گیا، پھٹ گیا۔ تو بیٹے نے کہا اماں حضور آج آپ نے نکلنا ہے اس کمرے سے، آج آپ کی عدت مکمل ہوئی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے چاچو کے گھر پہ جاؤں، وہاں سے لباس لے آؤں، آپ لباس لے کر، کیونکہ آپ رہنا ہو چکی ہیں، وہ لباس لے کر باہر نکلے۔ ماں نے کہا بیٹا چاچو مجھے کچھ نہیں دے، بیٹا تھا اس نے ضد کی، بار بار کہا نہیں ابا حضور مجھے اجازت دیں، مجھے اجازت دیں۔ جب بیٹے نے ضد کی تو ماں نے کہا بیٹا تھا، عزیزان گرامی ذرا توجہ سے یہ جملے سماعت کریں، انسان کے اندر اگر دل ہے تو وہ سن سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، دل خون کے آنسو روتا ہے جب یہ بات سنتے ہیں۔ وہ بچہ دوڑتا گیا، جا کے دروازے پہ دستک، آواز آئی کون؟ آپ کا بھتیجا، آپ کے بھائی کا بیٹا۔ تو اندر سے آواز آئی تباہ ہونا، تو بھی نحوس، تیری ماں بھی نحوست والی ہے، تباہ ہونا تیرے لیے دروازے بند ہیں۔ وہ پکار کر کہنے لگا چاچو جان، باپ کے ہوتے ہوئے تو کندھوں پہ بٹھا کے مجھے جھولے دیا کرتے تھے، آپ باپ کے ہوتے ہوئے تو میرے ساتھ اتنی شفقت و محبت کیا کرتے تھے، میں ابھی بھوکا نہیں تھا، چیز حاضر کیا کرتے تھے، آج آپ کا بھائی کیا چلا گیا، آپ نے چیزہ بھی ابا حضور چاچا جان میں آپ سے زیادہ سوال نہیں کرنے آیا، آج علماء کے نکلنے کا وقت ہے تو ان کے ہاں نماز نہیں رہا، وہ برہنہ ہو چکی ہے، تو دنیا دار لوگ دیکھیں گے کس حالت میں وہ عورت کر رہی ہے، تو خدا را ایک چادر دے دیجئے کہ میں اپنی ماں کے جسم کے اوپر لپیٹ لوں اور اس کو باہر لے آؤں۔ اس نے کہا تیرے لیے ایک ذرہ تنکا بھی نہیں ہے اس گھر میں، تو چلا جا کہ تیری نحوست میرے گھر میں نہ پڑ جائے۔ عزیزان گرامی، اب دیکھیے اگلا رخ دیکھیے، وہ بچہ واپس پلٹتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ جب ماں نے ایک کھڑکی سے اپنے بیٹے کو روتے ہوئے دیکھا، میرے بتاؤ تم بھی باپ کی نصیحت رکھتے ہو، جب بیٹا روتا ہوا آتا ہے تو باپ کا کلیجہ چیخ جاتا ہے۔ جب ماں نے اپنے بیٹے کو روتے ہوئے دیکھا، میرے عزیزوں ماں کی چیخیں نکل گئی، ماں کی چیخیں نکل گئی، ماں کہنے لگی بیٹا
بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہا ماں کل وہ چاچا میرے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار تھا، آج ایک کپڑا بھی نہیں دیا۔ عزیزان گرامی، جب بیٹا ماں کے پاس رو رہا، ماں نے کہا چل بیٹا نکلنے کا وقت ہونے جا رہا ہے، اب کمرے سے نکلتے ہیں اور کہیں سے لباس لے کے دیں۔ بیٹا کہنے لگا ماں ایسے تو نکلنے نہیں دوں گا، میں بھی تیرا رکھتے جگر، ایسے تو نہیں نکلنے دوں گا۔ کہنے لگے میں نے سنا ہے مکے میں ایک شخص ہے جس کا نام محمد رسول، اگر اجازت ہو تو میں اسے کپڑا نہ دے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو اس کے در پہ جاتا ہے اسے کوئی چکتا، وہ اسے عطا کرتا ہے، ماں اگر اجازت ہو۔ وہ غیر مسلم کہا بیٹا نہیں، میں نے سن رکھا ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے اسی کا ہو، اگر تو جائے گا تو کلمہ پڑھنے کا، نہیں اس کے پاس نہیں جاتا، وہ ہمارا دین و مذہب والا نہیں ہے اس کے پاس۔ کہا ماں اگر مجھے اجازت دے میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں میں اس کا کلمہ نہیں پڑھوں گا، چادر بھی لے کر، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کلمہ نہیں پڑھوں گا، چادر لے کر آؤں گا۔ میرے عزیزوں، ماں نے اجازت دی، بیٹے نے جب اصرار کیا ماں نے اجازت دی، بیٹا دوڑتا گیا جا کر میرے مصطفیٰ کے در پہ حاضر ہوتی، دستک دی، کہا کون؟ کہا ایک غیر مسلم آیا۔ کہا کیا لینے آئے؟ کہا ایک سوال ہے لیکن ساتھ ایک شرط ہے۔ کہا بیٹا کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے ہم غیر مسلم مسلمان آپ قبر مانو۔ تو ہمارے اپنوں نے ہمیں جھٹکا دیا ہے، ہمیں ایک چادر کی ضرورت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، مجھے ایک چادر چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹا میں تجھے کون سی کلمے کی ترکیب کر رہا ہوں، کون سی کلمے کی دعوت دے رہا ہوں، تیرا سوال کیا ہے؟ ایک چادر کا سوال ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کون سی چادر؟ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر باری وطن۔ میرے آقا نے وہ چادر اپنے سے اتاری، کہا بیٹا یہ چادر لے جاؤ اور جا کر اپنی ماں کو چادر دو اور عمرے سے پاک ہو۔ میری عزیزان گرامی اب دیکھیے دوسرا رخ، جب بیٹا چادر پکڑی ہے اور دوڑتا ہنستا مسکراتے چھالے مارتا ہوا ماں کی طرف لوٹتا ہے۔ ماں نے کھڑکی سے دیکھا تو بیٹا بھی بڑا خوش ہے، ماں بڑی راضی ہوئی، اور جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو کہا ماں میں تجھ سے وعدہ کیا تھا، میں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا اور چادر بھی لے آیا، میں چادر بھی لے آیا ہوں، کلمہ بھی نہیں پڑھا۔ اس مائی نے جب چادر اپنے اوپر لی تقدیر ہی بدل گئی۔ کہا بیٹا بتا تو صحیح وہ مصطفیٰ ہے کیسا، وہ تھا کیسا؟ کہا وہ بڑا خوبصورت تھا، اور تمہارے چہرے پر لہر کی سرخ کہا کہ یاسین کے سہرے والا تھا، علم نشرح کے سینے بڑا حسین تھا، بڑا جمیل تھا، خوبصورت ذات کلمے کے حوالے سے کچھ کہا۔ ماں میں نے جب اسے کہا تو اس نے خوشی کے ساتھ مجھے چادر بھی دی اور کہا نہیں میں تجھے کلمہ نہیں پڑھاؤں گا، جب اپنی ماں کو چادر دی۔ عزیزان گرامی ماں نے کہا بیٹا جب ہمارے دین والوں نے اتنا بھی خیال نہیں کیا، وہ ہمیں جانتا بھی نہیں، ہمیں پہچانتا بھی نہیں، کوئی معرفت بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی چادر دے دی ہے، چاہے اس کی بارگاہ میں چلنے اسے کلمہ پڑھنے۔ میرے آقا نے آنے سے قبل یہ حال تھا، لیکن میرے مصطفیٰ آئے تو آج جو عدت کا حال ہے